اب سب مجھے یہ بتائیں کہ قاری بنیامین عابد صاحب ماشاءاللہ میرا خیال یہی صوفے یہی بیٹھک کافی تصویریں ان کے آپ کے مطلب کہ وائرل ہوتی ہیں تو آپ کی ان سے کچھ لگتا ہے کچھ گہری دوستی ہے؟ جی یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ کافی زیادہ ہماری دوستی بھی ہے. وہ میری رہنمائی بھی کرتے رہتے ہیں خطابات میں بھی, ویسے بھی بہت محبت بہت پیار کرتے ہیں. لاہور میں کسی بھی جگہ انہوں نے آنا ہے نا تو پہلے انہوں نے میرے پاس آنا ہے, پھر انہوں نے آگے پروگرام پہ جانا ہوتا ہے. کافی ساتھیوں کو یہاں ہی بلا لیتے ہیں کہ یہاں آ جائیں, آ کے مجھے لے جائیں. یعنی کہ اتنی ان کی محبت ہے کہ انہوں نے ادھر آ کے اسٹے کرنا ہے. اگر رکنا ہے ایک رات یا 2 دن, کوئی پروگرام زیادہ ہے اسی طرف, میرے گھر ہی انہوں نے رکنا ہوتا ہے. اگر پتہ چل جاتا عوام کو, بلکہ پتہ کہ ان کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ حافظ زبیر سے حیدر صاحب کے گھر ہے, کسی کا بھی پروگرام ہو وہ کال اٹھائیں نہ اٹھائیں, آپ کو کال لازمی آ جاتی ہے جب ہماری طرف پروگرام ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ ساتھ آپ میں نے بھی منگوایا تھا, بالکل ایسے ہی آپ نے بھی کیا تھا. اور بھی ساتھی یعنی کہ فون پھر کر دیتے ہیں کہ جی آپ بھی ساتھ ضرور آئیں, گھر صاحب آ رہے ہیں, تو پھر گھر صاحب میرے پاس ہی ہوتے ہیں. پھر وہ ویسے بھی کہتے ہوتے ہیں کہ ساتھ ہی چلو. تو سب سے زیادہ ان کو غصہ تب آتا ہے جب میں اپنی تقریر کر کے نا ان کی شروع ہو جاتی ہے تو میں سلام کرتا ہوں کہ میں جانے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں میں تینوں سنیا ہوں, تو بھی بیٹھ کے سن. نہیں ایسے نہیں, تم بھی بیٹھو پھر میں وہاں بیٹھ. اچھا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ قاری بنیامین عابد صاحب کے ساتھ ادھر آپ کے میرا خیال یہی لوکیشن صوفوں کی تھی, ایک ان کے اشعار وائرل ہوئے تھے جو ان کے ساتھ فلمی سٹار شفقت چیمہ صاحب تھے, کیا وہ بھی آپ کے گھر تشریف لائے ہیں؟ شفقت چیمہ صاحب ایک بار نہیں تقریباً میرے پاس 3 سے 4 بار یہاں آ چکے ہیں. تو کافی یعنی کہ وہ دین کا لگن رکھتے ہیں. یعنی کہ قاری بنیامین عابد صاحب کو بھی وہ اچھی طرح سنتے ہیں. تو سب سے بڑھ کے وہ فین تھے قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی صاحب. ماشاءاللہ, یہ اب دیکھیں ناظرین, دیکھو پھر بھی ایک دفعہ قاری عبدالحفیظ تو فیصل آبادی کا نام آ گیا. ماشاءاللہ ایک فلمی سٹار ہونے کے ناطے ان کے کتنے فین تھے. یہ تو آپ کو نا میں انشاءاللہ کبھی یہ جلدی کو ٹائم بناتے ہیں, ان کو لے کے آئیں گے آپ کے اسٹوڈیو میں. تو شفقت چیمہ صاحب آپ کو قاری صاحب کی طرز میں جب قرآن سنائیں گے نا, آپ یعنی کہ پہچان نہیں سکیں گے. وہ اتنی اچھی یعنی کہ ان کی طرح قرآن پڑھنا سیکھا ہوا انہوں نے. جی ماشاءاللہ. اپنا افضاب ایک شفقت چیمہ صاحب ماشاءاللہ آپ کے اتنے اچھے گہرے دوست ہیں. تو انہوں نے اپنی زندگی میں میرا خیال ہے جو میری تعداد میں کوئی 150 تو اتنے کڑیاں چکیاں انہوں نے فلموں دے وچ, تواڈے حصے چ کوئی نہیں آئی. نہیں وہ خیر انہوں نے جو بھی وہ ایک وہ کہتے یار میرا ایک الگ کام ہے. باقی انہوں نے اب چھوڑنے کا کہہ دیا ہوا ہے انشاءاللہ ان قریب جو ہے نا, بلکہ چھوڑنی ہوئی ہیں کافی جو ہے نا پیچھے ہٹ گئے ہیں اس کام سے. تو فلموں سے تو پیچھے ہٹ گئے ہیں, لیکن ابھی تک ان کے ڈرامے وغیرہ چل رہے ہیں ان کے, اور ان کے بعد لیکن کیا کریں وہ بھی ان کو کھانے کی بھی مجبوری ہے. اگر وہ کسی سٹیج کے اوپر جاتے ہیں تو لوگ داڑھی منڈانے کا تانا دے کے, وہ ایک ان کا کوئی انٹرویو آیا تو اس میں وہ کافی رو کے بتا رہے تھے یار اگر میں جاؤں تو کدھر جاؤں. تو یہ ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے نا, اگر کوئی ہمارے قریب آ رہا ہے تو ہم اس کو پرانی باتوں کے تانے دے کے دور کرتے ہیں. ایسا ہونا چاہیے, بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے کہ کیوں اس کا پرانا ماضی کیوں اس کا چھیڑا جائے. جو بھی معاملہ تھا اس کا اور اللہ کا معاملہ تھا, بس وہ آ گیا دین کی طرف تو ٹھیک ہے. جی اب صاحب مجھے یہ بتائیں کبھی آپ کا یہ دینی معاملات میں آپ ماشاءاللہ جاتے ہیں, آپ کے پاس گاڑی بھی اللہ نے آپ کو اچھی سواری دی ہوئی ہے. ہم تو دلی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو کوئی ہم سفر ساتھی بھی اچھا دے تاکہ گاڑی کے چاروں پہیے قائم دائم رہیں آپ کے. تو اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کوئی آپ کی زندگی کا ایسا واقعہ جو آپ دینی کام کے لیے نکلے ہوں اور کوٹ کھا کے گھر آ گئے ہوں, کوئی ایسا کبھی واقعہ ہوا؟ سب ایک بار ہوا تھا. اچھا یہ ہوا تھا امامیہ کلونی نا, وہاں پروگرام تھا شادرہ کے آگے امامیہ کلونی. وہاں کافی لوگوں کو پتا بھی ہے کہ کافی لوگ بھی ہمارے اس پروگرام میں گئے تھے. تو وہاں جو وہ کالے تھے وہ ایک راستہ بند کر کے کھڑے ہوئے تھے. تو جب وہاں سے کوئی گزرتا تھا نا جلسہ گاہ کی طرف جا رہا ہوتا تھا, وہ روک لیتے تھے کہاں جانا ہے فلان جگہ پہ. وہ کوئی تقریباً کوئی 50-60 لوگ تھے جو اکٹھے ہو کے تو مارنا شروع کر دیتے تھے. تو ہم بھی گئے, تو خیر مرکز میں ہم نے گاڑی کھڑی کی تو ہم نے کہا قریب جانا ہے تو چلو بائک پہ چلے جاتے ہیں. میں اور ایک دوست ہے نئی محمدی شہر اسلام ہے, وہ اور میں, وہ بائک چلا رہا تھا, میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا. تو ہم نے تو آگے راستہ بھول گئے. ہم نے جانا تھا وہاں عمر پارک ہے اس میں نا, یعنی کہ امامیہ کلونی میں عمر پارک ہے, وہاں ہم نے جانا تھا. تو راستہ بھول گئے. تو میں نے کہا یار یہ بندے کھڑے ہیں یہاں کھڑی کرو. اس نے وہاں کھڑی کی تو میں نے پوچھا, میں کہا ہم نے نا عمر پارک جانا ہے. کہتا ہے اسی تانوں ہونے بھیجنے ہیں. تو میں کہا پتہ نہیں اس کو نہیں پتا کہ کسی اور کو بلا رہا ہے. اس نے آواز دی ادھر آؤ ادھر. وہ بندے اکٹھے ہو گئے. تو کہتا ہے کہاں جانا ہے. میں نے پھر اسی طرح میں نے کہا عمر پارک جانا ہے. انہوں نے ہمیں اتار لیا بائک سے. تو
تو بس وہ تقریباً تھے کوئی 30-35 لوگ تھے، تو ہم 2 تھے، تو ہم نیچے تھے، تو بس انہوں نے جتنا ہو گیا انہوں نے یعنی کہ کافی نیل نول پا دیتے ہیں بالکل، یعنی کہ آنکھیں، کمر، یعنی کہ کافی جو ہے نا ہم یعنی کہ سوجی کے واپس آئے، یعنی کہ اتنی یعنی کہ ہوگی. تو پھر جب واپس آئے نا گھر میں، تو اس دن سے میں نے یعنی کہ کافی جو ہے نا خطاب تقریروں میں بھی ایک ہی موضوع کو زیادہ رکھ لیا، یعنی کہ شان صحابہ. حضرت عمر کی شان میں بیان کرتا ہوں، آپ کے احسن سی ڈی پہ پڑھا ہوا ہے، اس میں نے یہ واقعہ سنایا بھی تھا، یعنی کہ حضرت عمر کی شان میں نا، کہ اس دن سے یعنی کہ میں زیادہ پیار کرنا، کہ پہلے تو سنتے تھے نا کہ حضرت عمر کا نام آ جائے تو شیطان رستہ بدل لیتا ہے، تو وہاں واقعی انہوں نے ایسا ہی کیا کہ ان کا نام سن کے وہ ہمارے اوپر آ گئے. شان صحابہ بیان کرتے کرتے آپ نے یہ بھی شرف حاصل کر لیا ہے کہ آپ نے نیل نول پوا کے الحمدللہ گھر آ کے کچھ جھوٹ تو نہیں بولیا تو پہلے نہیں، وہ نہیں اس ٹائم نہیں بولا تھا، پھر آگے بتا دیا کہ یہ اس طرح ہوا ہے. تو پھر اس کے بعد یعنی کہ پھر انہوں نے احتیاط کا بولا کہ ذرا احتیاط بہتر ہوتی ہے. تو بہرحال اب جا رہے ہیں، آتے جاتے ہیں، احتیاط بھی چلتی ہے. آپ کو پتہ ہے سب سے میرا زیادہ موضوع چل رہا ہے یہی جادو جنات کا، یہ جو بابوں کا آپریشن. تو اوپر سے آپ پھر لکھ دیتے ہیں کمال کی اوپر وہ جو ریٹنگ دیتے ہیں نا، اس کے بعد کئی بابے وہ دیکھنے کے بعد ہی ہمیں بدتمیزیوں والے فون بھی کرتے ہیں، کالیں بھی آتی ہیں. تو کوئی ٹینشن نہیں الحمدللہ. جب تک ہمارا تو ایمان ہے، جب تک یعنی کہ موت نہیں آنی تو یہ کیا کر سکتے ہیں. اگر اتنا کچھ ہی کریں، یہ گالیاں دینے اور دھمکیوں سے، یہ اتنے جو ان کے تویز چلتے ہیں وہی کریں ڈائریکٹ، ہمیں گالیاں دیتے ہیں فون نکال کر کے. تو اب سب یہ جو کٹاپے والا شرف ہے یہ ماشاءاللہ آپ نے حاصل کیا ہے. کیا کبھی ایسا واقعہ بن عابد صاحب کے ساتھ بھی ہوا ہے کبھی، یا ابھی وہ محروم ہے؟ نہیں، ان کے ساتھ ہوا تھا. 29ویں داغ رات تھی فیصل آباد کے علاقہ میں، آج بھی 29ویں ہے. تو 29ویں داغ رات فیصل آباد میں ہوا تھا، مگر ان کا پولیس والوں کے ساتھ ہوا تھا. تو وہ کافی ہوا تھا کہ جی پروگرام نہیں کرنے دینا. بالکل، انہیں یعنی کہ پھر دھکا بھی دے دیا. ان کا چھوٹا بیٹا تھا وہ گر گیا نالی میں. جب وہ گرا تو پھر پتا آپ کو کہ اولاد کا دکھ تو پریشانی نہیں. پھر انہوں نے یعنی کہ جتنا ہوا پھر لوگ بھی آگے، پھر پولیس والے بھاگ گئے تھے. یعنی کہ قاری صاحب کے ساتھ اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، آگے کھڑے ہو گئے تھے وہاں. جی بالکل ماشاءاللہ. اصل مجھے یہ بتائیں کہ کبھی آپ نے سفر کیا ہو، سفر کے دوران کبھی آپ کو کوئی رات کے اندھیرے میں کوئی ڈکیٹی کا واقعہ پیش آیا ہو؟ نہیں الحمدللہ آج تک ایسا نہیں ہوا. چھانگا مانگا یعنی کہ ایسے ایریے سے ہم آئے ہیں کہ لوگوں نے ہمیں بولا ہے کہ آپ یہاں رات رک جائیں، یہاں جو ہے نا چوری ہو جاتی ہے، وہ پکڑ لیتے ہیں. تو اگر ان کے پاس رسیاں نہ ہو تو وہ باندھ لیتے ہیں کوئی چیزیں نکال کے بھی. تو ہم الحمدللہ ان راستوں سے بھی آئے ہیں. تو الحمدللہ کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر صاحب میں کل کا آپ سے ٹائم لینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ٹائم تو آپ کے پاس اب بھی نہیں ہے. صرف 20 یا 25 منٹ کا ہمارا دورانیہ ہے، اس میں 10 12 14 منٹ کا انٹرویو میرا خیال ہے مشکل مکمل ہوگا تو ٹائم شارٹ اپ کی وجہ سے. تو بڑی مشکل آپ نے ٹائم دیا ہے. پہلے آپ نے پروگرام کو سبزہ صاحب والی طرف سے بھی آپ کا پروگرام تھا، اس کے بعد ابھی بھی آپ نے کینچی طیبہ مسجد میں بھی پہنچنا ہے، آپ کے پاس بھی ٹائم کم ہے. تو اس سلسلے میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی کوئی پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہے؟ ماشاءاللہ اتنی گاڑی بڑی رکھی ہوئی ہے، یہ ویسے تو نہیں نہ چلتی، یا یہ اپنے بزنس کے ذریعے چلا رہے ہیں، یہ کیا ہو؟ نہیں، میں نے آج تک کبھی ڈیمانڈ نہیں کی. باقی جب کوئی لوگ دے دیں تو ٹھیک ہے. اگر کسی جگہ پہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں جی ہمارے ساتھ ہی ایسا کرتے ہیں کہ جی یہ ہوا ایسے ہے، ہم نے آپ کے پیسے رکھے ہوئے تھے مگر ہوا ایسے ہے کہ وہ نا ہم نے ساؤنڈ والے کو دے دیے ہیں، تو پھر میں کہہ دیتا ہوں یار چلو کوئی نہیں، پروگرام تو آپ لوگوں کا کامیاب ہو گیا نا. میرے تو خیال میں علماء کرام پہلے پیسے لے کے نکل جاتے ہیں. یہ دو طبقے ہیں، ایک ساؤنڈ والا اور ایک ویڈیو والا. اینڈ پہ نہ تو ان کی قسمت میں کوئی کھانا ہوتا ہے اور نہ پیسے ہوتے ہیں. پیسے تو آپ پہلے لے کے نکل جاتے ہیں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، مگر ہمیں پہلے ہی کہہ دیتے ہیں نا کہ جنہیں بندے نے تاڑے دینے سے وہ بندہ ہی نہیں آیا جلد سے. فوتگی ہو گئی، پیر مار دیتے ہیں کسی ایسے کرتے تھے، پھر ہم کیا کریں، ہم بھی مجبور ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہو گیا. جی ماشاءاللہ. اچھا اب صاحب مجھے ایک سوال تو بہت تلخ ہے لیکن برداشت بھی آپ کو کرنا پڑے گا، جواب بھی میں نے لینا ہے. تو ہے بھی وہ علماء کرام کے متعلق ہے. کیا یہ جو علماء کرام 2 4 5 جگہوں پہ اپنا وعدہ دیتے ہیں، بعض اوقات کئی دفعہ آپ نے بھی چیک کیا ہوگا، ایک جگہ پہ پروگرام کیا، دوسری جگہ پہ پروگرام پہ وعدہ خلافی کر دی. ابھی انہوں نے آگے 2 3 پروگرام ہونے ہوتے ہیں، اپنے کسی نہ کسی نمائندے کو کہہ کے کال کر کے پوچھتے ہیں ہمیں پارٹی کی ہو جائیے، اتنے جی کھانا ٹھیک نہیں ہے گا، اتنے ماحول ٹھیک نہیں ہے گا، وام گھٹ ہے، انہوں نے پیسے گھٹ دینے نے. وہ انہوں جواب بھی نہیں دیندے کہ اسی تواڈے کول نہیں آنا، تاکہ چلو اگلے دعا کرا کے اپنا پروگرام ختم کریں. علماء کرام دے انتظار چ رہندے نے، علماء کرام اگے جا کے تقریر کرتا ہے. کیا یہ وعدہ خلافی دے زمرے چ نہیں آنا تے وعدہ خلافی دی سزا کی؟ دعا بھائی صاحب
یعنی کہ ساڈے ہوتی تسی یعنی کہ سوال کردا بندہ دا کی جواب تہاڈا ہی لینا آیا تو نہیں بڑا یہ غلط ہے، جہاں وعدہ دے وہاں جانا چاہیے، کیونکہ ایک اشتہارات ایک بندہ بنواتا ہے، وہ کھانے کا انتظام بھی کرتا ہے، کوئی اگر غریب بندہ وہ اکٹھے کرتا ہے پیسے، کسی سے 500 کسی سے 1000، پھر وہ اکٹھا کروا کے جلسے کا انتظام ہوتا ہے۔ اگر وہ سب کچھ کرتا ہے کہ جس خطیب کو بلایا ہے وہ یعنی کہ ٹائم پہ کہہ دے کہ مجھے اتنے دو پھر آؤں گا یا اتنے بلیک میل کرے، وہ غلط ہے۔ جی ماشاءاللہ مزہ آیا آپ سے انٹرویو کر کے۔ تو وعدہ خلافی کے متعلق حدیث کی روشنی میں مجھے بتائیں کہ وعدہ خلافی کرنے والے کی کیا سزا ہے؟ نہیں وعدہ خلاف تو غلط ہے، کوئی بھی ہو، چاہے مولوی ہو چاہے میں ہوں، یہ آپ نے یہ بات نہیں کرنی کہ جو کوئی ساڈے ورگا بیمار ہو گیا تو مطلب کہ کیتیاں پھڑیا تے جو مولوی بیمار ہو گیا تو اندر گناہ بخشیش رہنے، وہ گل نہیں قرآن و حدیث دے دسنی۔ نہیں ایسا باتیں دو ہے نا کہ کوئی مجبوری بھی ہو جاتی ہے۔ اب میری بات سنیں، قاری بنیامین عابد صاحب اور میں تھے تو ہمارا ایک پروگرام تھا ادھر، یہ آتا ہے واگا بارڈر کے ساتھ نا گاؤں آتا ہے ایک مڈالہ یا ایسا کچھ اس کا نام ہے، تو اس میں مڈیالہ وہاں پروگرام تھا، تو وہاں ہم اب چلے گئے تو دوسرا جا کے کرنا تھا وانڈو میں۔ تو جب وہاں پہنچے نا ہم پروگرام پہ تو وہاں سگنل نہیں آ رہے تھے، یعنی کہ اس گاؤں میں نہیں آتے، موبائل بند ہو گئے۔ کر صاحب نے جب وہاں مسجد میں انٹر ہوئے، مولانا عبدالغنی محمدی صاحب خطاب فرما رہے تھے، خیر انہوں نے اپنا ٹائم پورا کیا، کر صاحب نے خطاب شروع کیا، اب انہوں نے بھی 45 منٹ تقریر کی، تقریر ہم نے چھوڑی، باہر آئے جب گاؤں سے نکلے تو میسیج یعنی کہ آنا شروع ہو گئے، موبائل وہاں بند تھے، میسیج یعنی کہ انہوں نے جتنا ہو سکا انہوں نے اس میں لکھا کہ جی آپ وعدہ خلاف ہو، یہ ہے وہ۔ اب نیت ہماری یہی تھی کہ ہم نے وہاں پہنچنا ہے، تو انہوں نے ساتھ ہی آگے میسیج کیا کہ کل ہم جو ہے نا آپ کو بتائیں گے کہ وعدہ خلافی کیسے ہوتی ہے، ہم آپ لوگوں کو جی عدالت میں لے کے جائیں گے، فلاں کریں گے، یعنی کہ جتنا ان لوگوں سے ہوا۔ تو قاری بنیامین صاحب فرمانے خرچہ ہوا تھا نا، انہوں نے تو ظاہر غصہ، تو ہماری بھی تو کوشش فل تھی نا کہ وہاں پہنچ جائیں، مگر کوشش کر کے ٹائم اتنا دینا جتنا آپ ایزی، ایک دو جگہ پہ چلو، زیادہ سے زیادہ دو جگہ نہیں دوسری جگہ ہی تھی وہ والی وانڈو والی نا۔ چلے آپ بات کو گھمائیں مت، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو وعدہ خلافی ہے یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہوتی ہے یا صغیرہ گناہوں میں؟ وہ ایک بندے کے اوپر ہے نا، کیا معاملہ، مجبوری بھی تو سمجھے نا آپ۔ میں مجبوری، آپ کی مجبوری سمجھ گیا ہوں، ایک ویسے ہی اگر کوئی فرض کرو کہ مجھے بھی یاد ہے ایک بار آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا ایسن سٹی سینٹر یعنی کہ ویڈیو بنانے، آپ نہیں آ سکے تھے، کوئی مجبوری بن گئی تھی آپ کی، ایسے علماء کی بھی بن جاتی ہیں، آپ نہ علماء کو۔ چلے جی میں تو اس وقت آن لائن آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اگر مجھے تو یاد نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے شاید میں نے کیا ہو، انسان ہوں، اگر میں نے کوئی ایسی کوئی وعدہ خلافی کی ہے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، بجائے کہ یہ بات آپ کے اور دل میں رہتی تو آگے جا کے مجھے اس چیز کی پکڑ ہوتی، میں تو اس سے بری ذمہ ہو گیا ہوں۔ تو جی ناظرین ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان حافظ زبیر حیدر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے اب کینچی امرصد الطیبہ مسجد میں پروگرام پہ پہنچنا ہے، تو ہمارے پاس بھی کوئی ٹائم کم ہے، ہم نے بھی ادھر حافظ عبد المنان سلفی صاحب ہیں، ان کے پاس تاخرات کی ریکارڈنگ ہے، تو ہم نے بھی ادھر پہنچنا، ہم ان کے ایک بار پھر شکر گزار ہیں، انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت صرف کیا۔ چلے جی آپ اپنا دل کا اظہار کر لیں، میں تو انشاءاللہ جو حدیث کا انکاری نہیں ہوں، اللہ دے ماحول بنا ہوا ہے، اللہ دے کوئی موقع دے تو میں انشاءاللہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، دعا کرتے ہیں۔ جو آپ کا وہ پچھلے سال والا یعنی کہ جو آپ نے انٹرویو کیا تھا نا جب میں آپ کے وہاں اسٹوڈیو میں آیا تھا، وہ آج تک یعنی کہ نیٹ پہ چل رہا ہے، کئی لوگ اس کو دیکھ کے پھر فون کرتے ہیں کہ جی آپ یہ بتائیں شادی کیوں نہیں کروائی ہے۔ وہ اس میں دراصل نے ایک ٹائٹل دیا ہوا تھا، جو وہ دیا ہوا تھا میں نے کہ کوئی فنی خرابی ہے، تو میں آخر میں اپنے بھائیوں کو ایک پیغام مزید دینا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ ہم نے اب سب کا علاج کروا لیا ہے، علاج بالغذا، تو وہ ہم نے انشاءاللہ اب مکمل فٹ ہے، ان کے پاس اللہ پاک نے بڑا کرم کیا ہوا ہے ان کے اوپر، ان کو گرینڈی گاڑی سے بھی نوازا ہوا ہے، تو اللہ پاک کوئی ایسا سبب لگائے کہ ان کا راتوں رات کوئی شادی کا سلسلہ، صرف ان کی خواہش یہ ہے کہ شادی میری کسی نیک گھرانے میں ہو، والدین کی عزت کرنے والی ہو، باقی ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ جی آپ سب ایسا ہی ہے؟ جی جی بالکل ایسا ہی ہے، یعنی کہ گھر میں جیسے ہونا چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ محبت پیار کا، آپ نے ویسے بھی سنا ہے میرا زیادہ تر موضوع بھی تقریر میں یہی ہوتا ہے حقوق والدین کے اوپر، تو پھر ویسے ہی ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ بندہ بیان ہی کرے پیچھے کام کوئی نہ ہو۔ کافی خطباء کے بارے آپ نے سنا ہی ہے کہ سب سے مشہور ہوتے ہیں انہی موضوعوں میں، پھر وہ لوگ کوئی باتیں کرتے ہیں، تو لہٰذا جو پھر بیان کرو اس پہ تھوڑا سا عمل بھی تو ہونا چاہیے نا، عمل ہوگا تو پھر ہی معاملات اور کام بنیں گے نا۔ جی ناظرین اب مجھے میری ٹیم اور میرے معزز مہمان حافظ زبیر حیدر صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔